السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو قواعد و انشاء جماعت دہم کی کتاب میں سے حل شدہ تفہیم عبارت کا مطالعہ کریں گے۔ بچوں، آپ کو تفہیم حل کرنے سے پہلے اس کے ضروری قواعد معلوم ہونا چاہیے۔ جماعت دہم کے پیپر میں تفہیم عبارت 10 نمبر کی آئیں گی۔ کوئی سی بھی ایک عبارت آ سکتی ہے، لیکن تفہیم کو حل کرنے کے بھی کچھ اصول و قواعد ہیں، کچھ ہدایات ہیں جو میں آپ کے گوشے گزار کر سکوں۔ سب سے پہلے عبارت کو 1 یا 2 مرتبہ غور سے پڑھیے اور عبارت کے مفہوم اور نفس مضمون کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ پوچھے گئے تمام سوالوں کے جواب بالعموم یعنی کہ عام طور پر عبارت کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں، جو ذرا سی سوچ و بچار کے بعد ذہن میں آ جاتے ہیں۔ اگر بفرض محال کسی سوال کا جواب عبارت میں موجود نہیں تو ایسی صورت میں عبارت کے مجموعی تاثر کے پیش نظر جواب دیجیے۔ تمام جواب عبارت کے مطابق ہوں، حقائق کو مسخ مت کیجیے۔ آپ کے جوابات کو سوالات کے عین مطابق ہونا چاہیے، یعنی جس قدر سوال پوچھا گیا ہے اسی قدر اس کا جواب دیں، اور جواب کو غیر ضروری طول ہرگز نہ دیں۔ جواب دیتے وقت عبارت کا اصل جملہ نقل کرنے کے بجائے اسے ہمیشہ اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کریں، لیکن جواب کو اپنی لیاقت بگھارنے کی کوشش میں نہ تو مشکل بنانے کی کوشش کیجیے اور نہ ہی عبارت کو مسخ یا بے ربط کیجیے، یعنی کہ ٹو دی پوائنٹ بات کریں اور جتنا سوال پوچھا گیا ہے آپ نے اتنا ہی جواب لکھنا ہے، اور آپ کا جواب جو ہے سوال کے مطابق ہو۔ ایسا نہ ہو کہ سوال میں مشرق پوچھا گیا ہے اور آپ جواب میں مغرب کی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر معروضی طرز کا سوال ہے تو درست ترین جواب کے گرد دائرہ لگائیے۔ اگر عبارت کا عنوان بھی پوچھا گیا ہے تو یاد رکھیے کہ سب سے بہتر عنوان وہ ہوتا ہے جو اصل عبارت کے مجموعی تاثر کو ظاہر کرتا ہے اور اصل عبارت پڑھنے کے بعد ذہن سے نکلتا ہے۔ بصورت دیگر اس ضمن میں اصل عبارت کا پہلا یا آخری جملہ پڑھ لینا بھی سود مند ہوتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ عنوان وہاں مستور ہو، یعنی کہ وہاں پر درج ہو، تحریر ہو۔ عنوان کو مختصر ترین ہونا چاہیے اور فقط ایک عنوان دینا چاہیے۔ سلیش ڈال کے 2-3 عنوان نہیں لکھنے آپ لوگوں نے، صرف ایک عنوان لکھنا، اور عنوان مختصر ہونا چاہیے، بہت بڑا عنوان نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے تفہیم عبارت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آج ہم عبارت نمبر 6 حل شدہ کا مطالعہ کریں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اسلام نے لفظ قوم کے معنی بدل دیے ہیں۔ اسلام سے پہلے کے تمام قومی سلسلے، تمام قومی رشتے نسل یا علاقے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اسلام نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تحت ایک نیا روحانی بلکہ خدائی قومی رشتہ قائم کر دیا۔ اسلام کسی سے نہیں پوچھتا کہ وہ ترک ہے یا تاجک، وہ افریقہ کا رہنے والا ہے یا عرب کا، وہ چین کا باشندہ ہے یا ماچین کا، پاکستان میں پیدا ہوا ہے یا ہندوستان میں، وہ کالے رنگ کا ہے یا گورے رنگ کا، بلکہ جس کسی نے اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی رسالت کو مان لیا، وہ ایک رشتے میں بندھ گیا جس سے اچھا اور پیارا رشتہ اور کوئی نہیں۔ یہ بہت سیدھی سلجھی ہوئی عبارت ہے۔ اس کے سوالات کے جواب آپ آسانی سے دے سکتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، اسلام نے لفظ قوم کو کتنی وسعت دی ہے؟ اس کا جواب لکھیں گے، اسلام نے قوم کے لفظ کو بڑے وسیع معنوں میں مراد لیا ہے۔ جس کسی نے چاہے اس کا تعلق دنیا کے کسی بھی خطے سے ہو اور وہ کسی بھی نسل سے ہو، کلمہ میں پڑھ لیا، بس وہ مسلمان قوم میں شامل ہو گیا۔ سوال نمبر 2، کیا اسلام میں نسل اور عقل کا امتیاز جائز ہے؟ اسلامی تعلیمات کی رو سے نسل اور علاقے کا امتیاز ہرگز جائز نہیں ہے۔ کیا اسلام میں ترکی کے مسلمان، چین کے مسلمان اور پاکستان کے مسلمان کے درمیان امتیاز قائم ہوگا؟ ترکی کا مسلمان ہو یا چین کا یا پاکستان کا یا کسی اور ملک کا، ان کے درمیان ہرگز کوئی امتیاز قائم نہیں ہوگا، بلکہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔
کیا گورے مسلمان کو کالے مسلمان پر فوقیت حاصل ہے؟ گورے مسلمان کو کالے مسلمان پر یا کالے مسلمان کو گورے مسلمان پر ہرگز کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اس عبارت کا عنوان لکھیں۔ اس عبارت کا مناسب ترین عنوان ہے قومی اتفاق۔ آج کی عبارت آسان تھی، سادہ سہل الفاظ تھے اس میں۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے گی۔ کل نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔